گستاخ رسول علی مرزا جیلمی سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات بتائیں، ماں باپ کہتے ہیں پہلے تم کوئی کام کرو پھر تمہاری شادی کریں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ کام کرو پھر شادی کریں گے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن قرآن کے اس کے بارے میں کیا ہو؟ جی قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جو استطاعت رکھے گا اسی نے، سورہ نور پڑھ کے آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا کہ جن کو وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ ہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نور کے، کہ جسے وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ ہونا چاہیے تھا خیر ہے بیاہ کر لو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا، نہیں۔ گستاخ رسول علی مرزا جیلمی سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات بتائیں، ماں باپ کہتے ہیں پہلے تم کوئی کام کرو پھر تمہاری شادی کریں گے۔ تو علی مرزا جیلمی کہنے لگا جی بالکل قرآن پاک کے اندر بھی یہی حکم آیا ہے۔ میں نے کہا مرزا جیلمی کو یہ چیلنج ہے، کوئی بھی اس مفہوم پر ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہو جی پہلے کوئی کام کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کی شادی کی جائے گی۔ جو آیت مبارکہ اس نے اس کے مقابلے میں پیش کی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو بچ رہے یعنی کہ نکاح نہ پائے۔ یہ آیت مبارکہ تو بالکل اس کا پچھلا حصہ بھی اس نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آئیے یہ آیت مبارکہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم اپنی غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اگرچہ کہ وہ فقیر ہوں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگرچہ کہ وہ فقیر ہوں، وہ تنگ دست ہوں، تو کیا ہوگا؟ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر تنگ دست بھی ہو تو ان کا نکاح کرو، اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ یہ تو نہیں بات فرمائی کہ جناب اگر وہ کوئی کام کاج کریں گے تو پہلے پھر ان کی شادی کی جانی چاہیے، جو مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا۔ پھر دوسری بات جو مرزا جیلمی نے آیت مبارکہ پیش کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ اس سے اگلی آیت مبارکہ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، فرمایا پھر وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے، بچ رہیں نکاح نہیں پاتے، ان کو پھر حتیٰ کہ وہ لوگ بچ رہیں پاک دامن رہیں حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو بندہ نکاح کرتا ہے اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ایسے میں مرزا جیلمی نے آگے چل کے یہ بات بھی کر دی، یعنی کہ جن کو وسعت دی گئی ہے صرف وہ نکاح کریں، جن کو وسعت نہیں دی گئی وہ نکاح نہ کریں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ پھر اس نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ تاثر دیا کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو وہ نکاح کر لے تو وہ غنی نہیں ہوگا، جبکہ اس پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے عرض کی یشکو الیہ الفاقۃ، حضور جان عالم کی بارگاہ میں اپنے فاقے کا اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا۔ فآمرہ ان یتزوج، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نکاح کا شادی کا حکم دیا۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کا حکم دیا کہ اگر تو تنگ دست ہے تو شادی کر لے اللہ تجھے غنی کر دے گا، تو یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اس پر اس نے یہ تاثر دیا کہ کوئی بندہ تنگ دست ہو وہ شادی کر لے تو وہ غنی نہیں ہوگا، کہ جسے وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ ہونا چاہیے تھا خیر ہے بیاہ کر لو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا، نہیں۔ آگے چل کے پھر یہ اور بات کی، کہنے لگا کہ ہونا چاہیے تھا کہ تسی خیر بیاہ کر لو تو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا۔ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کوئی نہیں گل، جبکہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تنگ دست بھی ہیں نا، جو فقیر بھی ہیں، وہ ان کا بھی نکاح کر دیں، فرمایا ان کا بھی نکاح کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو مرزا جیلمی کی یہ بات بھی قرآن پاک سے ثابت ہوگی جو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے۔ وہ جعلی روایت ہے جڑا ایک غریب بندہ سی، حضور نے کہا بیاہ کر، اور غریب ہو گیا، پھر دعا کیتا، تیسرا چوتھا کیتا تے امیر ہو گیا۔ خدا ناج۔ آپ اپنی بیٹی دیں گے کسی اس طرح کے بندے کو؟ پھر اپنی بات سے آگے بڑھا اور آگے چل کے کہنے لگا کہ کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے کسی شخص کے ساتھ کریں گے جو اتنا تنگ دست ہو؟ میں نے کہا آج تو ہزاروں لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ غریبوں کے گھروں میں بیاہ دی جاتی ہیں، یہ تو آج پھر بھی لوگوں کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جس طرح کی کیفیت حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو بار بار بخاری شریف کا نام لیتا ہے، تو نے بھی یہ حدیث نہیں دیکھی، یہ حدیث مبارکہ بالکل بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور جان عالم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ جئت احب لک نفسی، حضور میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں۔ پھر حضور جان عالم نے اس کی طرف اپنی نظر مبارک اٹھا کر دیکھا، حتیٰ کہ پھر وہ ٹھہری رہی۔ پھر ایک صحابی حضور جان عالم کی بارگاہ میں اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اگر آپ کو اس خاتون کی حاجت کوئی نہیں تو پھر آپ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔
دیکھا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اپنے گھر میں تشریف لے جا کے کوئی چیز دیکھ اور اسے لے آ۔ جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ سے چلے گئے، تشریف لے گئے اور جا کر کے پھر واپس آئے اور آ کر کے عرض کی حضور مجھے گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ سرکار جان عالم نے فرمایا پھر چلا جا واپس، یہاں تک کہ کچھ دیکھ لے کہ تیرے گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ پھر وہ گئے، پھر واپس آیا کر کے عرض کی حضور وہ بھی کوئی نہیں۔ سرکار جان عالم نے فرمایا پھر کچھ اور، عرض کی حضور یہ جسم پر میرے پاس تہبند ہے۔ حضرت سال فرماتے ہیں ان کے جسم پر کوئی کپڑا بھی کوئی نہیں تھا، قمیض بھی نہیں تھی، کوئی چادر بھی نہیں تھی، یہ بھی ہوتی، پھر صرف ایک تہبند تھا۔ تو عرض کی حضور یہ تہبند میں انہیں دے دیتا ہوں مہر کے طور پر۔ سرکار نے فرمایا اگر تو یہ بھی انہیں دے دے گا تو خود کیا پہنے گا؟ یہ کیفیت تھی، اتنی غربت تھی صحابی رسول کے پاس کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اتنے غریب تھے، ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ بیٹھ گئے حضور جان عالم کی مجلس کے اندر۔ پھر جب بیٹھے رہے پھر اٹھ کر چل دیے۔ جب وہ تھوڑا سا مڑے نا تو حضور جان عالم نے پھر انہیں ندا دے کر کے بلوایا، فرمایا واپس آؤ۔ پھر جب وہ آئے سرکار نے فرمایا تجھے کتنی صورتیں قرآن پاک کی یاد ہیں؟ انہیں عرض کی حضور اتنی صورتیں یاد ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر میں نے تجھے قرآن پاک کے عوض اس عورت کو تیرے نکاح میں دے دیا۔ اب اس پر یہ بات واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ صحابی کتنے غریب تھے، ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، ایک تہبند تھا، قمیض بھی نہیں، چادر بھی نہیں۔ اس کے باوجود سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ سرکار نے اس خاتون کا نکاح اس صحابی کے ساتھ کر دیا۔ ایسے میں مرزا جیلمی نے یہ بات کر دی، وہ کہنے لگا کہ کیا آپ اپنی بیٹی کا کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، جب رسول اللہ نے ایک انتہائی غریب صحابی کے ساتھ ایک خاتون کا نکاح کر دیا تو آج ہزاروں لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح غریبوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں اتنا تعجب کیوں؟ تو بخاری مسلم کا نام لیتا، بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اسے بھی پڑھ لے، اس طرف بھی نظر کر۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب